Assalamu alaikum to all pyare viewers and listeners. Hope you're all doing good. اچھا آج والی ایپیسوڈ نا قسم سے میں نے مر مر کے کمپلیٹ کی ہے. مجھے خود نہیں آ رہی سمجھ کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بیٹھے بیٹھے میرا بی پی گر رہا ہے, میرا سر بری طرح سے چکرا رہا ہے. 2-3 دن سے میرے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے اور مجھے بے حد خوشی ملتی ہے جب میں اپنی پرابلم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ اس کا سلوشن بتاتے ہیں. ایک ریڈر جن کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے, بٹ اگر وہ میری وائس سن رہی ہیں تو بھائی میں آپ کو تھینکس کر رہی ہوں, بڑے والا تھینکس. آپ کی بتائی ہوئی ٹیبلٹ سینوفلیکس میں نے یوز کی اور اس سے میرا جو مائیگرین ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے. مجھے بہت خوشی ملی کہ آپ کا بتایا ہوا سولوشن میرے کام آ گیا ہے. اب مائیگرین میں تو میں وہی یوز کرتی ہوں, لیکن اب بی پی لو کا مجھے نہیں پتا کہ بی پی لو میرا ہو کیوں رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ساری ویکنیس میں نے ختم کرنے کی کوشش کی. میں نے اپنی فیوریٹ بریانی بنوائی, میں نے وہ کھائی تاکہ میں کچھ کھاؤں, اگر کھانے کی وجہ سے ویکنیس ہے تو وہ ختم ہو جائے. لیکن اس کے باوجود بھی مجھے تھوڑا تھوڑا بالکل پھر سے وہی فیل ہو رہا ہے کہ میرا بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ وہ اللہ خیر کرے. اب مجھے تو آ نہیں سمجھ کیا ہو رہا ہے, سمجھ آئے تو میں کچھ کروں, کوئی میڈیسن لوں یا کوئی ٹریٹمنٹ لوں اس کا. اب نہیں آ رہی سمجھ کیا کر سکتے ہیں. اور کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے پھر ہم لوگ سیم سیم ہیں. اوکے, ٹارگٹ میں نے یہاں مینشن کر دیا, اس کو کمپلیٹ کر لیجئے گا. معذرت میں لیٹ ایپیسوڈ دے رہی ہوں. اچھا ایک بات میں نا شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے. کافی سارے ریڈر سوچ رہے ہوں گے کہ میں کتنی مطلب کہ اپنے ورک کے ساتھ لویل ہوں, ٹھیک ہے, کہ میں اتنی طبیعت خراب ہونے کے بعد بھی ایپیسوڈ دے رہی ہوں. ایک تو آپ لوگوں کی محبت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں ڈیلی ایپیسوڈ دوں, ٹھیک ہے. ایپیسوڈ نہیں آتی اوبویسلی جیسے میرا دن خراب گزرتا ہے بغیر دیا, آپ لوگوں کا بھی گزرتا ہوگا بغیر پڑھے. دوسرا یہ کہ مجھے مائیگرین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تو اب میرے ہر ریڈر کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی رائٹر کو مائیگرین ایشو ہے. جب میں نہیں کرتی نا کوئی کام جو میں کنٹینیوسلی کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, کنسسٹنسی سے, اور وہ میں ایک دن نہیں کر رہی ہوں, تو میرے مائنڈ پہ اور زیادہ پریشر آتا ہے کہ ہاں میں نے وہ کام نہیں کیا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, پھر ایسے ڈبل مائیگرین ہوتا ہے. اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اب جو میری روٹین ہے نا میں اس کو چینج نہ کروں, میں اسی پر رہوں, ٹھیک ہے. میری یہی عادت آپ سب کے کام آ گئی کہ آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ مل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ریزن یہ بھی ہے ڈیلی ایپیسوڈ دینے کا کہ مجھ سے خود نہیں رہا جاتا بغیر کام کیے, ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی میں مجبور ہو جاتی ہوں جب ریڈرز ٹارگٹ پورا نہیں کرتے ہیں, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بھئی خود کو روک لو, آج تم مائیگرین ہی کروا لو, یہ سائلنٹ ڈھیٹ بن چکے ہیں, یہ تمہارا ٹارگٹ پورا نہیں کر رہے, تو تم اب ایسا ہی کرو. خیر بہت کر لی ہیں باتیں, ایم سو سوری. 3 منٹ میں نے اپنی باتیں سنائی ہیں, اور تھینکس میری باتیں سننے کے لیے. ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ خاموشی سے منہ والا نوالا چباتے ہوئے اس بات کا جواب سوچنے لگا, کیونکہ پوچھنے والا اس کا باپ تھا جس کے آگے اس کی سانس تک رک جاتی تھی. سب مسلسل غور سے اسے ہی دیکھتے چلے جا رہے تھے. بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں, جواب دو, یاقوت نے تھوڑی سختی سے اسے مخاطب کیا. برلاس نے نوالا حلق سے نیچے اتار کر زحال کی جانب دیکھا. بھائی وہ آج بولنا کتنا مشکل تھا اس کے لیے, یہ صرف برلاس شاہ ہی جانتا تھا. وہ میں نہیں لانا چاہتا اسے. اس کی بات پر سب کی آنکھیں متحیر سی پھیلنے لگی. کسی کو بھی جیسے اس کی بات میں سچائی نہیں دکھ رہی تھی. وجہ وہ نہایت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. اس نے منع کیا تھا آنے سے, اب میں نہیں چاہتا وہ آئے. اس کے لہجے میں کسی قسم کا کوئی قرب اذیت کچھ نمایاں نہیں تھا. وہ بے حد نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا. اگر تھوڑی بہت جھجک بھی تھی تو وہ صرف اپنے بھائی کی تھی. زحال کچھ پل ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا, پھر نیپکن سے منہ تھپتھپاتے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا.
اس کا کوٹ پیچھے ایک ملازم لے کر کھڑا تھا۔ اس کے اٹھتے وہ جلدی سے آگے آیا اور اسے کوٹ پہنانے لگا۔ اس کی خاموشی سے خود یاقوت اور پامیر کو بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ ایک ٹھہرا گہرا سمندر تھا۔ وہ ایک ہی بار اپنے جلالی روپ میں آتا تھا اور پھر کسی کو نہیں بخشتا تھا۔ وہ کوٹ پہن کر بچوں کے پاس آیا اور باری باری تینوں کو پیار کرتے آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کے جاتے سب پر جیسے گہرا سکوت سا چھا گیا۔ یاقوت پامیر نے بیک وقت برلاس کی جانب دیکھا۔ تو گیا کام سے۔ پامیر کے جملے پر برلاس نے پیچھے مڑ کر فرنٹ ڈور کی جانب دیکھا، جہاں سے زحال گزر کر گیا تھا۔ یاقوت بھی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے پامیر بھی چلا گیا۔ برلاس اکیلا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اب اس بارے میں مسلسل سوچنے لگا تھا، کیا وہ واقعی غلط تھا؟ بچے اپنے کھیل میں مصروف تھے جب کومل نے ایک بیگ مشی کی جانب بڑھایا۔ وہ صوفے پر براجمان ہوئی صبا بیگم سے میسیجز پر بات کر رہی تھی۔ کومل کے مخاطب کرنے پر اس کی جانب دیکھا۔ یہ کچھ دوائیں ہیں، اب کوشش کرنا وقت پر لو اور دھیان رہے۔ اس کے پلکیں جھپکانے کے اشارے کو سمجھتی مشی نے خفت سے سرخ پڑتے سر اثبات میں ہلایا۔ گھر پہنچتے بالاج کی بس ہونے لگی تھی۔ پورا دن جو ڈاکٹر برہان زرتشم کے قریب رہے تھے، اسے کیسے برداشت کیا یہ صرف بالاج خان افندی ہی جانتا تھا۔ بالاج نے آتے زرتشم کو اسی کمرے میں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن بہاج جو کب سے ضبط کیے کھڑے تھے، ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر گئے۔ یہ دیکھ سب لاؤنج میں موجود ملازم تک سہم کر کھڑے ہو گئے۔ وہیں بالاج بے یقینی کے عالم میں کھڑا پھٹی پھٹی سی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگا۔ بے غیرت! تم کو ہم نے اس واسطے اس کام کا اجازت دیا تھا کہ تم اس لڑکی کا ایسا حال کر دے؟ وہ بولے نہیں دھاڑے تھے۔ زرتشم اب بھی دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی اور اس کی نیند اتنی گہری تھی کہ یہ شور شرابہ بھی اس کی نیند میں خلل پیدا نہیں کر سکا۔ شاید ڈاکٹر برہان ورک نے اسے ایسی دوا دی تھی جس سے وہ پرسکون رہ سکے۔ لالا؟ وہ بے یقینی اور حیرت کے مارے کچھ نہیں بول سکا۔ مت بولو ہم کو لالا، تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے آج اب موت کے منہ سے واپس آیا ہے۔ تم کو کیا لگتا ہے اس لڑکی کو گھر سے باہر نکالے گا تو کیا کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا؟ ان کی آواز سے پوری حویلی گونج رہی تھی کہ تبھی اندر سے ایک عورت نکل کر آئی جس نے پیروں تک آتا اپنا مخصوص عبایا زیب کر رکھا تھا۔ ہاتھوں اور کانوں میں مہنگے آویزے زیب کر رکھے تھے۔ دوپٹہ سر پر تھا اور کندھوں پر شال ڈال رکھی تھی۔ یقیناً وہ یہاں کے مالکان میں سے تھی۔ وہ اپنی رعب دار چال چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی جب سب کی نظر اس عورت پر پڑی جس کی عمر لگ بھگ 30 سال کے قریب تھی۔ تیکھے نین نقوش، گوری دمکتی رنگت اور ناک میں پہنی لونگ کے ساتھ ساتھ
آنکھوں میں پہنا گہرا سیاہ کاجل، وہ اپنے روپ میں ہی اپنی شخصیت کی ایک جھلک رکھتی تھی۔ وہ آ کر خاموشی سے شاہی کرسی پر براجمان ہوئے۔ یہ منظر وہ دیکھنے لگی۔ ایک ملازمہ اس کے لیے عطر لائے، جسے وہ اپنی ہتھیلی پر لگا کر دونوں ہاتھوں پر مل کر اس کی خوشبو کھینچ کر اپنے اندر اتارنے لگے۔ اس کا چہرہ ایسا تھا کہ وہ خود نہ بھی مسکرائے تو لگتا تھا وہ مسکرا رہی ہے، ایک مکار بھری مسکراہٹ۔ عین وہاج خان افندی، اس حویلی کی بڑی بہو اور اس حویلی کی مالکن، یہاں کے ملازموں کو اپنے اشاروں پر چلانے والی۔ گھر کے باقی افراد پاکستان ہی رہتے تھے، لیکن وہاج کے ساتھ وہ یہاں آ گئی تھی اور آتے ان سب پر اپنی منمانی کرنے لگی۔ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ بتاؤ، اتنے سالوں سے اب تک نہیں پتہ چل سکا، اب کیا کوئی جن وین آ جائے گا جو ان کو بتائے گا جا کر؟ کیا بات کرتے لالا تم؟ وہ ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولتا، بات کو جیسے ختم کرنے لگا۔ عین کے اشارے پر زرتشم کی ویل چیئر کو ایک ملازمہ پکڑ کر اندر لے جانے لگی، ایک الگ کمرے میں جو اس قید خانے سے قدرے بہتر حالت میں موجود تھا۔ جس دن لگ گیا پتہ، اس دن ملیشیا کے کتوں کو بھی ہمارا لاش نہیں ملے گا کھانے کو، کہتے وہ غصے سے پیر پٹک کر اندر چلے گئے۔ ان کے جاتے بالاج نے اپنے کندھوں پر پڑی شال کا ایک سرا پکڑ کر اپنے دوسرے شانے پر گرا کر مونچھوں کو ایک ادا سے تاؤ دیے۔ کیا بابی، تم لالا کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ یہ اتنا بزدل کیسے بن گیا؟ وہ صوفے پر آ کر براجمان ہوتے عین سے مخاطب ہوا، جو مسکراتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا چھوڑو، تم بتاؤ، تم کب مرد بنے گا؟ اس کی بات پر بالاج نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم کو بول رہے؟ اسے جیسے یقین سا نہیں آیا تھا۔ تمہارا لالا اندر گیا، ادھر تم بچے، تو ظاہر ہے ہم تم کو ہی بولے گا نا۔ وہ بے حد ٹھہرے لہجے میں بولتی تھی۔ کیوں؟ ہم نے کیا کر دیا؟ یک دم تڑک کر پوچھا۔ تم نہ ایک لڑکی کو سنبھال سکا اور نہ اپنی بہن کو ان درندوں کے چنگل سے نکال کر لا سکا۔ اس کی بات پر بالاج کی آنکھیں متحیر سی پھیلنے لگیں۔ وہ بے یقین نگاہوں سے عین کو دیکھنے لگا، جس نے وہ بات کر دی تھی جو آج تک حویلی میں اتنے سالوں سے کوئی نہیں کر سکا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے؟ صاف صاف بولو۔ وہ سمجھ کر بھی نہ سمجھ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ عین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عورت کو قید میں رکھنا مردانگی نہیں ہے۔ جا کر اپنی بہن کو ان سے چھڑواؤ، تب مانوں گی کہ بالاج خان افندی واقعی ایک مرد ہے۔ وہ اسے جوش دلاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے بالاج کتنی ہی دیر اس کی باتوں کو سوچتا رہا، اور یہ سوچ کر اس کا خون واقعی کھولنے لگا تھا کہ اگر اس نے کسی عورت کو قید میں رکھا تھا تو اس کی بہن بھی تو کسی کے قبضے میں تھی۔ یہ ایک ویران جزیرہ تھا جہاں بندہ تو کیا،
بندے کی ذات تک نہ پائی جاتی تھی۔ ہر جانب گھپ اندھیرا اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اگر کوئی کمزور دل کا شخص یہاں آتا تو یقیناً اس کا دل پھٹ سکتا تھا، کیونکہ ہر جانب دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ لمبے درخت، اونچے نیچے پہاڑی راستے اور بھیانک پرندے کی آوازیں۔ کمزور وہ بھی تھی، لیکن اس کا دل نہیں پھٹ رہا تھا، وہ کانپ رہی تھی بری طرح سے۔ پورا جسم جیسے زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ نازک سی جان اکیلی اس ویرانے میں مسلسل روتی ہوئی یہاں وہاں کسی اپنے شناسا چہرے کو تلاش کر رہی تھی، لیکن اسے کہیں کوئی نہیں دکھا۔ یہ دیکھ وہ اور بھی خوف زدہ سی ہو کر رونے لگی۔ کوئی تو آ کر اسے بچاتا اس اندھیرے سے، اس خوف بھرے ماحول سے۔ وہ کتنی دیر سے بھاگتی ہوئی اپنی منزل کو تلاش کرنے کی تگ و دو میں تھی، لیکن یہ بھیانک سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ سفر نہیں، اس نازک جان کے صبر کا امتحان تھا، اور وہ اس امتحان کو ہی پاس کرنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ وہ اتنا بھاگی تھی جیسے اس کی ٹانگیں اب ٹوٹ گئی ہوں۔ وہ ایک جگہ رکتی، لمبے لمبے سانس تیزی سے لینے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ کھڑی رہی۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی جب اس کے پیچھے سے اسے بھیانک جانور کے گھررانے کی آواز آنے لگی۔ اس آواز کو سنتے اس کی روح جیسے جسم کو چھوڑ گئی تھی۔ رنگ ایک دم سے لٹھے کی مانند سفید، آنکھیں خوف و ہراس سے پھٹنے لگی تھیں۔ وہ اپنا سانس تک اس آواز کو سنتے روک گئی تھی۔ اس کا ہاتھ درخت پر رکھے رکھے بری طرح سے کانپنے لگے۔ یہ آواز اب مسلسل آنے لگی تھی، جیسے وہ خونی جانور اسی کی جانب آ رہا ہو۔ اس نے بری طرح سے لرزتے ہوئے تھوڑی ہمت جٹائی اور درخت کے سہارے دھیرے سے مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے ایک سائیڈ چہرے کی اس درخت کی اوٹ سے نظر آنے لگی تھی۔ وہیں آنکھ یکدم خوف سے پھیلنے لگی، کیونکہ سامنے اپنے دو نوکیلے دانت باہر کی جانب نکالے خون اشام انداز میں غراتا ہوا ایک خون خوار بھیڑیا کھڑا تھا۔ یہ دیکھ اس نازک لڑکی کی سانسیں بھی بند ہو گئی تھیں۔ وہ خوف زدہ ہوتی ایک دم سے پیچھے جا گرے۔ اسے گرتے دیکھ وہ بھیڑیا مزید خونخوار انداز میں گرلاتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے اپنی جانب آتے دیکھ وہ لڑکی دھیرے دھیرے پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ وہ بھیڑیا مسلسل اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، بھوک تھی، جیسے وہ ابھی اس لڑکی کو ختم کر دے گا۔ خوف کے مارے اس لڑکی کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ وہ مسلسل پیچھے کی جانب بڑھتی گئی۔ جب دیکھا کہ وہ اس کی طرف آنے سے نہیں رک رہا تو وہ لڑکی ہمت کرتی اٹھ کر پیچھے کی جانب بھاگنے لگی۔ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ وہ ٹھیک سے بھاگ تک نہیں پا رہی تھی، لیکن اسے اپنی جان بچانی تھی۔
وہ ہمت دکھا رہی تھی۔ اسے بھاگتے دیکھ وہ بھیڑیا اس کے پیچھے لپک گیا۔ وہ دور تک اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ دونوں کی برق رفتار تھی، لیکن وہ لڑکی اپنی پوری جان لگا کر بھی اس بھیڑیے سے تیز نہیں بھاگ پا رہی تھی۔ عنقریب وہ اسے اپنے پنجوں میں جکڑ لیتا اور پھر وہ ایک دردناک انجام پاتی۔ یہی سوچ اسے ہمت دے رہی تھی اور تیز بھاگنے کی، لیکن ایک جگہ آ کر اس کا پیر کسی خاردار جھاڑی میں آ پھنسا، جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل سامنے جا گرے۔ پیشانی پتھر سے ٹکرانے کے باعث خون کی ننھی سی بوند نکل کر اس کے ماتھے پر چمکنے لگی، لیکن وہ اس درد کو بھولے تڑپ کر پیچھے مڑی جہاں سے وہی بھیڑیا بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ نہیں اٹھ سکی۔ اس بار اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھیں، وہ مرنے والی تھی۔ وہ بھیڑیا اس کے قریب آتے ایک ہی جست میں اس پر جھپٹ پڑا۔ اس کے جھپٹتے اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ خوف کے مارے پورا بدن پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے سانس لیتی چھت دیکھنے لگی۔ کیا یہ خواب تھا؟ ایک بھیانک خواب۔ وہ بے ساختہ سوچنے لگی، شاید یہ اس کی زندگی کی حقیقت تھی۔ موت کے پیچھے پڑا بھیڑیا، اس کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی، جو اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑ سکتی تھی جب تک اسے ختم نہ کر دے۔ پاکستان کے شہر لاہور کی بڑی بڑی بلڈنگز کے سائے لمبے ہونے لگے تھے۔ آسمان پر چھائی زرد روشنی سورج کی الوداع ہونے کا یقین دلا رہی تھی۔ موسم کافی حد تک خوشگوار تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں سے فری ہو کر اپنی منزلوں کی جانب روانہ ہو رہے تھے، اور ایک وہ تھی جو اس وقت پورے دن کی سو کر اٹھی تھی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل سرخ ہو رہی تھیں، بال بے ترتیب تھے۔ اس وقت وہ ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اپنے کمرے سے نکلتی نیچے آئی۔ سامنے ہی لاؤنج میں ندرت بیگم رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ جا کر خاموشی سے پانی پینے لگی۔ تم دن کے وقت کب سے سونے لگے؟ ندرت بیگم نے ایک نظر اسے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ عائرہ نے گلاس ٹیبل پر رکھتے یہاں وہاں دیکھا اور گہری سانس خارج کرتے لاؤنج میں رکھے ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ رات اسائنمنٹ بنانی تھی، اس لیے نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ اپنی ماں سے جھوٹ بولنے لگی تھی۔ وہ کیا بتاتی؟ راتوں کو اسے ایک بھیڑیا نظر آتا تھا۔ وہ ہر رات مرتی تھی اور پھر جاگ کر ہر صبح زندہ ہو جاتی تھی۔ کم پڑھا کرو، تم نے منسٹر نہیں لگ جانا۔ وہ شدید خفا ہوئی، کیونکہ وہ اس پڑھائی کے چکر میں اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں رکھتی تھی۔ بقول ندرت بیگم کے، جاؤ فش فرائی کرو، تمہارے بابا آج کہہ کر گئے تھے رات کے کھانے میں وہ فش کھانا چاہتے ہیں۔ ان کی بات پر عائرہ کا ذہن کہیں اور ہی جانے لگا تھا۔ مجھے فش سے الرجی ہے، اور زیادہ اسپائسی ہو تو وہ میرے لیے زہر بن سکتی ہے۔ اس کی خوبصورت بھاری آواز
آئرہ کی سماعتوں میں گونجتی، جیسے اس کی تکلیف میں اور اضافہ کر گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اٹھو بھی۔ اسے ایسے سٹک بیٹھے دیکھ ندرت بیگم نے پھر اسے پکارا۔ آئرہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس کا ذہن اس دوران بھی الجھا رہا تھا۔ اس نے بے دھیانی میں فش کے اندر سارے مسالے ڈال دیے۔ تمہاری سائمہ خالہ کا فون آیا تھا، ان کے دیور کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ ندرت بیگم کی آواز پر وہ ایک دم سے ہوش کی دنیا میں آئی اور چونک کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جو اتنی آسانی سے نارمل لہجے میں یہ بات بول رہی تھی۔ تم بتاؤ، ہاں کر دوں؟ اس بات پر انہوں نے آئرہ کو مزید حیران کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو امی؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ بے یقین تھی۔ یہ شاید اس کے اندر کچھ دکھا تھا۔ کیسی باتیں؟ تمہیں اپنے گھر کی نہیں ہونا؟ ان کا انداز تلخ تھا۔ آئرہ کو برا لگا۔ اسے اپنی سانسیں الجھتی محسوس ہوئی۔ کیا مجھے اس بحث میں پڑنا چاہیے؟ وہ بے حد نارمل لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ندرت بیگم اس کی بات پر یک ٹک اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگے۔ یونیورسٹی میں کوئی پسند ہو تو بتا دو۔ ان کی یہ بات سن کر چند پل تو جیسے آئرہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اسے اپنی ماں کی عقل پر ماتم کرنا تھا۔ فش بنا دی میں نے، کہہ کر وہ رکی نہیں، اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میری بات سن لو، جواب دو مجھے آئرہ، کب تک ایسا چلے گا؟ وہ پیچھے سے بلند آواز میں پوچھتی رہ گئی، لیکن وہ جیسے آئی تھی خاموشی سے ویسے ہی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں آج کل وہ سب سے زیادہ رہنے لگی تھی۔ کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کرتے اسے ٹیک لگائی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے حلق میں کچھ پھنس گیا ہو، شاید اس کے آنسو جو باہر نہیں آ رہے تھے، بس اندر رہ کر اسے تکلیف پر تکلیف دیے جا رہے تھے۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر رو نہیں پا رہی تھی۔ وہ کھڑی یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب اس کا موبائل بیڈ پر پڑا رنگ کرنے لگا۔ اسے لگا وہ بند ہو جائے گا، لیکن وہ مسلسل رنگ کرتا چلا جا رہا تھا، جس سے ثابت ہوتا تھا مقابل اس سے بات کرنے کے لیے کس قدر بے تاب ہے۔ وہ قدم قدم چلتی ہوئی آگے آئی اور دور سے ہی موبائل اسکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھنے لگی۔ کیا ایک اور موت؟ وہ نام دیکھ بے ساختہ سوچنے لگی۔ یہ تو طے تھا کہ اس کی موت پکی تھی۔ جس نے آئرہ خانزادہ کو کال کرنے کی سب سے بڑی غلطی کی، پھر بھی اس نے کال پک کر کر فون کان سے لگا لیا۔ اسے بھی جیسے اب یہ چیز نارمل لگنے لگی تھی کہ کوئی اس تک رسائی حاصل کرے گا اور موت اس کا مقدر بن جائے گی۔ کہاں تھی تم؟ یونی کیوں نہیں آ رہی؟ مقابل بے تکلف تھا، جیسے آئرہ کے ساتھ اس کی گہری دوستی ہو۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تڑک کر الٹا سوال کرنے لگی۔ ظاہر ہے مجھے فکر ہے تمہاری۔ وہ واقعی فکر مند لگ رہا تھا جب اس کے پیچھے سے دو بھوری آنکھیں نمایاں ہونے لگیں جن میں اس وقت وحشت ناچ رہی تھی۔ یہ منظر بے حد خوفناک تھا۔ آپ کو مجھ سے زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے۔
آئرہ کا انداز اب بھی سخت تھا۔ تمہاری فکر میری ہی فکر تو ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ مقابل کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، محبت، اپنائیت، لیکن سب بیکار، کیونکہ اس کے پیچھے دکھتی دو آنکھوں میں وحشت گہری ہونے لگی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ کیوں پوچھ رہی تھی؟ وہ جانتی تھی اسے تب ہی مقابل کی دلخراش چیخیں سنائی دینے لگی۔ آئرہ نے خوف زدہ ہوتے موبائل یکدم بیڈ پر پھینک دیا اور ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی، جس میں مسلسل کچھ لگنے اور پھر کچھ بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ چیخیں اب اس کی راتوں کی بچی کچی نیند بھی حرام کر دینے والی تھی۔ آئرہ خوف زدہ سی پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ میری بس ہو رہی ہے۔ اگر کوئی مقابل کے پاس جاتا تو وہ زمین سرخ ہو چکی تھی، کوئی پہچان نہ پاتا کہ یہاں کوئی انسان تھا، کیونکہ وہاں اب صرف ٹکڑے پڑے تھے۔ پورا پاشا ولا کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اتنی لائٹنگ کہ رات کو بھی دن کا سما لگ رہا تھا۔ ہر جانب لوگوں کی چہل پہل تھی، ہر کوئی اپنی اپنی خوشگپیوں میں مصروف اس اعلیٰ پارٹی کو انجوائے کر رہا تھا، جسے پاشا ولا کے بڑے سے خوبصورت اسٹائلش لان میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ لان کے ایک جانب سامنے کی دیوار کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں ریڈ اور بلیک غباروں اور پھولوں کے کمبینیشن سے دلکش بنایا گیا تھا، جن کے بیچ دو بچوں کی تصویر تھی اور نام تھا زامل سالِ برتھ ڈے اسپیشل۔ ہاں، آج ان دونوں کا دن تھا۔ آج وہ دونوں پورے 1 سال کے ہو گئے تھے، جس کی خوشی ہی ہر ایک میں الگ تھی۔ وہ خود بھی دونوں اس وقت سب کے ہاتھوں میں خوش تھے۔ ہر کوئی ان بچوں کا دیوانہ ہوئے جا رہا تھا، جو تھے ہی اتنے خوبصورت اور کیوٹ، اوپر سے ان کی حرکتیں۔ سب مہمان آ چکے تھے، ایک وہی نہیں آئے جن کا سب سے زیادہ ذہال کو انتظار تھا۔ ادھر کیا دیکھ رہے تم؟ پیچھے سے ضریاب کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر مڑا اور بے یقین سی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ لالا! اس کے منہ سے یہ لفظ سنتے ضریاب خانہ فندی کی روح تک جیسے سکون کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ کیسا ہے میرا زی؟ وہ پرجوش ہوتے اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ میں ٹھیک ہوں، بلکہ بہت زیادہ ٹھیک ہوں۔ آپ کب آئے اور کون کون آئے؟ وہ بے تابی سے ان کو دیکھتے یہاں وہاں باقی گھر والوں کو بھی تلاش کرنے لگا، چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا تھا۔ سب آیا ہے، تم فکر نہیں کرو، تمہارا لالا ابھی زندہ ہے۔ ان کی بات پر ذہال کے دل پر جیسے ہاتھ سا پڑا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پھر سے ان کے کندھے سے لگ گیا۔ اپنوں کو برسوں بعد پا کر کون ظالم یہ تصور بھی کرنا چاہے گا وہ شخص اتنے سال سب کے ہوتے یتیمی میں گزارتا رہا، خود کو پتھر سنگ دل بناتا رہا، لیکن کوئی اس کے اندر جھانک کر دیکھتا تو اسے ان گزرے سالوں کے ہر دن کے الگ زخم ملتے، جن میں وہ پل پل تڑپتا رہا ہے۔ تم آج بھی بچہ ہے ہمارے سامنے۔ ضریاب اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے شریر انداز میں بولے کہ تب ہی برلاس ان کے پاس آ گیا۔ بھائی! معمر بھائی کو اٹھا لیں، دیکھیں کیا کیا انہوں نے۔ برلاس کا پورا منہ سنو اسپرے کی وجہ سے سفید ہوا جھاگوں سے بھرا پڑا تھا۔
اسے ایسے سفید بنے دیکھ زحال اور زریاب دونوں کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ تم نے بھی تو پنگا لیا ہوگا نا؟ وہ اس کے سر اور چہرے کو صاف کرتے ہوئے اسے آڑے ہاتھوں لینے لگا۔ میں تو بس سامل کو تنگ کر رہا تھا، اس کا بدلہ انہوں نے لے لیا۔ وہ تھا چھوٹا، عمر چاہے جتنی بھی ہو، وہ شخص کبھی بڑا نہیں ہو سکتا جس کے سرپرست زحال جیسے بھائی ہوں۔ وہ عمر دیکھ کر ناز نہیں اٹھاتے، وہ بوڑھا ہو جاتا لیکن اپنے بھائیوں کے لیے ایسے ہی رہتا۔ لالا میں ابھی آیا، ان دونوں کو سیدھا کر کر وہ ایکسکیوز کرتا برلاس کو لے کر اس جانب چلا گیا جہاں اس کی پوری فیملی کھڑی تھی۔ کومل اور مشی ہنس ہنس کر پاگل ہو چکی تھی کیونکہ برلاس آج بھی بچوں کی طرح پامیر کی شکایت لے کر اپنے باپ کے پاس گیا تھا اسے لانے کے لیے۔ او تیری، وہ تو سچ میں بھائی کو لے آیا۔ کومل بچاؤ، اگر چاہتی ہو عبدالباری کے بھائی بہن آئے۔ وہ جلدی سے کومل کی اوٹ میں چھپتا اسے جھینپنے پر مجبور کر گیا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے کومل نے جھٹ سے پیچھے مڑ کر گھور کر اسے دیکھا۔ میں نہیں چاہتی، تم جاؤ، شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاؤ۔ وہ ہمیشہ کی طرح پامیر کا دل جلانے والا جواب دیتی پیچھے ہٹ گئی تاکہ وہ زحال کو اچھے سے نظر آئے۔ ہو نا تم بھی بے وفا ظالم عورت؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے تیکھی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ کہاں ہے یہ میرو کا بچہ؟ اوئے سامنے آؤ! زحال کے بلاتے یاقوت نے کھینچ کر پامیر کو بل سے نکالا۔ یہ رہا سلطان چوہا، چھپ رہا تھا ہے نا؟ یاقوت کی بات پر سب کے جاندار کہکے بلند ہوئے۔ نہیں بھائی، یہ جھوٹا ہے، میں نے تو بس 2-3 اسپرے کی بوتلیں خالی کی ہیں بس۔ آخر میں آواز دھیمی کرتے وہ سر کھجانے لگا۔ اس کی 2-3 بوتلیں وہ بھی اتنے آرام سے بتانے پر زحال نے اسے گھور کر دیکھا، اور پھر جو سب کے پیٹ میں درد ہوا تھا، توبہ! سب ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے کیونکہ پامیر سلطان اس وقت خود سفید بھوت بنا کھڑا تھا۔ بچے بھی اس سے ڈر کر زحال کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ اب آیا مزہ؟ مجھ سے پنگا ہاں؟ برلاس اپنا بدلہ پورا ہوتے دیکھ اور بھی چوڑا ہو گیا۔ سیماب اور مورے بھی وہیں آ گئے۔ زریاب ان سب کو زحال کی فیملی کے پاس لے آیا تھا۔ سب آپس میں بے حد محبت سے ملے۔ زمل بھی ان کے ساتھ ہی تھی جو اپنی ساس کو دیکھ بالکل تیر کی طرح سیدھی ہوئی کھڑی تھی۔ تب سے وہ ان کے ساتھ تھی تو پس ثابت ہوا سسرال کی دہشت سب پر ہوتی ہے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آپ کی دونوں بیٹیاں کہاں ہیں؟ کومل کو جیسے ہی یاد آیا وہ ان بچیوں کو ڈھونڈتی استفساریہ پوچھنے لگی۔ وہ اپنے داراب چاچو کا ویٹ کر رہی ہیں وہاں کھڑی۔ اس نے کال پر پرامس کیا تھا، اب پتہ نہیں ڈیوٹی سے فارغ ہوگا یا نہیں۔ سیماب نے بے حد محبت اور اپنائیت سے جواب دیا۔ اسے بھی یہ تینوں لڑکیاں بہت پسند آئی تھیں، سب سے زیادہ زمل فہد جس نے ان کی حویلی کے بگڑے خان کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ داراب لالا کی کہیں بات ہوئی ہے کیا؟ کومل کے سوال پر سیماب کے چہرے کی رنگت تھوڑی متغیر ہوئی۔ مشی نے فوراً پیچھے سے کوہنی ماری۔ کیا کر رہی ہو؟ یہ سوال پامیر بھائی نے سن لیا تو کھڑے کھڑے خود کو بیوہ کر لیں گے۔ اس کی بات پر کومل نے جھٹ سے مڑ کر مشی کو دیکھا۔ مرد بھی بیوہ ہوتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی جبکہ مشی کا دل چاہا اس کا سر پھوڑ دے۔ پتہ نہیں، وہ دیکھو پامیر بھائی،
اس کے منہ سے پامیر کا نام سنتے کومل نے کرنٹ کھا کر اس جانب مڑ کر دیکھا جہاں پامیر کیا کوئی نہیں تھا۔ اس نے واپس سے مشی کو گھورا جو اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھا میرے بھائی کی دہشت، ویسے ڈرتے ہیں وہ، ایسا سب کو لگتا ہے، اصل تو تم ان سے ڈرتی ہو۔ بات تو سچ تھی، کومل اس بات کو نہیں جھٹلا سکی کیونکہ واقعی وہ پامیر سے ڈرتی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ اس کے آگے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا۔ یہ بھی اپنی عورت کو مان بخشنے کا ایک طریقہ تھا۔ ہر رشتہ خوبصورت بن سکتا ہے اگر اسے نبھانے والے کو اس کے حدود پتہ ہوں، اور کومل میر اس حدود کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ ہم نے بتایا تھا نا دھراب کی بات اس کی کزن سے ہوئی ہے، بہت جلد ان کی شادی ہوگی۔ سیماب کچھ دیر سوچ کر جواب دینے لگی، کتنی لکی ہے وہ کزن، ہائے کزن میرج، اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ اس بار رال مشی کے منہ سے ٹپکتے دیکھ کومل نے اسے گھورا۔ یاقوت کو بلاؤں؟ اس کے سوال پر مشی کی جیسے سانس بیچ میں اٹک گئی۔ وہ بچے رو رہے، میں آتی ہوں، کہتے وہ کومل کی نظروں کے آگے سے غائب ہو گئی۔ کومل نے خوب سیماب کا دل لگایا، دونوں ہم عمر سے تھے اس لیے دونوں کی اچھی بن رہی تھی۔ بچوں کے کیک کاٹنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ زالے زمل کی گود میں تھے اور زامل زحال کی گود میں، کیونکہ جتنا وہ اچھل رہا تھا اس وقت زحال کے قابو میں ہی آ سکتا تھا۔ میرا بچہ کیک کاٹے گا ہے نا؟ زمل نے زالے کا ننھا سا ہاتھ چوما اور چھوٹی سی نائف اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ ہر نگاہ ان پر ٹکی تھی۔ زمل نے آج خاص پشتون گھگا پہنا تھا جس میں قیامت ڈھانے کی حد تک وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ زحال نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ زحال نے اس کی جانب ایک بار بھی نہیں دیکھا کیونکہ جانتا تھا دیکھ لیا تو کچھ اور نہیں دیکھ سکے گا، لیکن یہ بات زمل کو نہیں پتہ تھی۔ تبھی وہ ناراض ہوئی جان بوجھ کر سب کے سامنے مسکرا رہی تھی۔ اصل زحال کی کلاس تو کمرے میں جا کر لگنی تھی۔ زحال نے پھر سے گیٹ کی جانب دیکھا جیسے اب بھی کسی کے آنے کا اسے شدت سے انتظار تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے انتظار کی گھڑی ختم ہونے لگی۔ وہی چہرہ نظر آنے لگا جسے دیکھنے کے لیے وہ کب سے بے تاب تھا۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔